7 8 6 پہ اگر فون کریں تو ان پاکستانی 80 لاکھ، معاف کیجیے پہلے ہی بتا دوں، 80 لاکھ غریب ترین پاکستانی، 80 لاکھ غریب ترین پاکستانی جو بسپ میں ہیں، ان کو تو ہم نے 2000 روپے ایکسٹرا جون میں دے دیے، اور ان کو اگلے سال بھی پیسے ملتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ 60 لاکھ اور پاکستانی جو نیکسٹ غریب ترین ہیں، ان 80 لاکھ کے بعد جو غریب ترین پاکستانی ہیں وہ بھی ایلیجبل ہیں۔ وہ ہم کو میسج بھیجیں اگر 7 8 6 پہ، تو ان کو جواب آئے گا انشاءاللہ، اور ان کا اگر نام اس پہ ہوگا لسٹ میں تو ان کو بھی 2000 روپیہ جون میں ملے گا، اور پھر اگلے سال ہر ماہ 2,000 روپے ملتے رہیں گے۔ ان کو ہم رجسٹر کر دیں گے، اس میں سے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو ہم بسپ میں لے جائیں گے، اور بقایا لوگوں کو ہم اپنے سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی اسکیم کے تحت پیسے دیتے رہیں گے۔ تو یہ 8 کروڑ 50 لاکھ پاکستانیوں کا ہم مداوع کر سکیں گے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر 8 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سٹرگل کریں گے، مڈل کلاس بھی سٹرگل کرے گی مہنگائی سے، اور کر رہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں یہ کسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں پاس آن کر دیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ریزروز نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اچھے دنوں کے اندر، یہ سستے پیٹرول کے دنوں میں جب کووڈ میں $6 کا $4 کا پیٹرول مل رہا تھا، تو نہ ہم نے ایسے سودے لیے، نہ ہم نے اس وقت کچھ پیسے جمع کر کے رکھے جو ہم برے دنوں میں کام کر سکیں، اس میں استعمال کر سکیں۔ تو ہمیں یہ قرض دینا پڑ رہا ہے، 15% پہ قرض لینا پڑ رہا ہے، تو اس پہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک دم اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جس نہج سے ہم کو، اگر ہم یہ کام اقدام نہ کریں تو ہم حکومت کو بہت ٹربل میں لے جا سکیں گے، اور ہم پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ اس لیے جو بھی مشکل فیصلے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور ہم اب بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب ابھی بات کریں گے کہ چند مہینوں کی یہ مشکل ضرور ہوگی، اور ہم معذرت چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے کہ یہ مشکل ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے پاس جو پلان ہے، جو IMF سے ہم بات کر رہے ہیں، جو بجٹ کے اندر ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، اس کے تحت ہم نے نہ صرف غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس کم سے کم لگانے کی کوشش کری ہے، بلکہ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگوائے ہیں، اور میاں شہباز شریف اور مزید اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اندر، اور میں بجٹ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں اناؤنس کروں گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پلاٹوں کے اوپر، جو جائیداد لوگوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ جو رینٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، ٹرانسفرز کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس لگائیں، دیگر چیزوں پہ ہم نے گاڑیوں کے اوپر، لگژری گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ تو جو کنسمپشن غریب کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، لیکن جو کنسمپشن امیر کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، اور وہ پیسے ہم غریب لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے، چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تحت ہو جس کے پیسے رکھے گئے ہیں، یا وہ بسپ کے تحت ہو، یا دیگر پروگراموں کے تحت ہو۔ تو یہ بات تمہید باندھنے کے بعد میں آپ سے پھر یہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو نقصان ہے حکومت نے اس نقصان کے برابر قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا کل سے جو پمپ پہ پیٹرول دیگر چیزیں بک رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی، 233.89۔ ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی۔ کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی، اور LDO کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا، ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ آسانی پاس آن کریں گے۔ انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی تھی، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب پھر بات کر لیں، پھر سوال کے جوابات۔ جی قیمتیں بھی ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کر دیتے ہیں۔